اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم المقام علی جناب ڈاکٹر پروفیسر کٹنی واجد حسین صاحب، صدر آسرا ویلفیئر سوسائٹی، پروفیسر آف گلوبل انجینئرنگ کالج، علی جناب ڈاکٹر یونس صاحب، ڈائریکٹر ARK ڈیجیٹل ڈائگنوسٹک سینٹر، میرے عزیز دوست جناب اعجاز صاحب، کانٹیسٹڈ MLA مشیرآباد، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ جانتے ہیں، آج کا یہ پروگرام ہم نے شہر میسور ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے لیے منعقد کیا ہے. آپ کو یہ جان کر بے انتہا مسرت ہوگی کہ سب سے پہلے جس نے ہندوستان سے انگریزوں کو بھگانے کے لیے جدوجہد شروع کی، اس شخصیت کا نام ٹیپو سلطان. وہ ایک اقتدار میں آنے والے اپنے باپ کے بعد کم عمر نوجوان تھے، لیکن سوچ، فکر، احساسات، جذبات، خیالات، فکر اسلامی اور انگریزوں کی چھپی ہوئی دوگلی پالیسیاں، ڈیوائڈ اور رول کی پالیسیاں، ہندوستان کو قبضہ کرنے کی پالیسیاں، یہاں کے ذخائر کو اپنے زیر اقتدار لانے کی پالیسیوں کو اچھی طرح سمجھ چکے تھے. انگریز اس بات سے متفکر تھا کہ ہندوستان کی اس ہمہ جہت اجتماعیت، اس ہندوستان کے اندر ہندو، مسلم، سکھ، عیسائیوں کے درمیان خلوص، محبت اور یہ مضبوط رشتے اسے کبھی یہاں اقتدار پر فائز رہنے اور اپنی منمانی چلانے نہیں دیں گے. چنانچہ اس نے ایک ایسی چال چلی، ڈیوائڈر رول کی پالیسی کو اپنایا اور فرقہ وارانہ منافرت کو بڑھایا، گروپ بندی کی، لوگوں کو ایک دوسرے سے امتیاز بتا کر، خصوصیات بتا کر ایسی چیزوں کا ایجاد کیا کہ ہندوستان کے اندر موجود لوگوں میں ایک بے چینی پیدا ہو، اپنی برتری کا، کسی کو برتری کا، کسی کو طبقاتی کشمکش کا، کسی کو لسانی کشمکش کا، کسی کو ذات پات کے نام پر، کسی کو فرقہ واریت کے نام پر، کسی کو مختلف قسم کی چیزوں میں مبتلا کر کے ہندوستان کی طاقت کو کمزور کرنا چاہتا. اور اس پالیسی میں وہ بعض مقامات پر کامیاب بھی ہو چکا تھا، لیکن جس کو سب سے پہلے پرکھا، سمجھا اور جانا اور جس کے خلاف جدوجہد کی، وہ شہر میسور ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے جب انگریز کی اس چال کو محسوس کیا تو انگریز کے خلاف جدوجہد کا آغاز کیا. دو جگہ ان کے والد محترم حیدر علی کے زیر اقتدار لڑی گئی اور دو جگہ ٹیپو سلطان شہید کے زیر اقتدار لڑی گئی. ٹیپو سلطان شہید آپ نے مقررین سے سنا 1750 کا پیدا ہوا، اور پھر انگریز کی جدوجہد کرتے کرتے ان کو شہر میسور کا خطاب دیا گیا. آج جو یہ ایڈوانس راکٹ ٹیکنالوجی ہمیں نظر آتی ہے، اس کی سب سے پہلے ایجاد اگر کس نے کی تو وہ ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ تھے، جنہوں نے راکٹ ٹیکنالوجی کا استعمال کیا تھا. اور پھر ان کا ایک شعر مشہور قول ہے، وہ اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ شعر کی ایک دن کی زندگی کیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے. اس شعر دل نوجوان نے زندگی میں اس قول کو ثابت کر کے دکھلایا اور جامع شہادت نوش کیا. وہ سری رنگا پٹنم میں انگریزوں کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہوئے. میرے بھائیوں، ان کی خصوصیات یہ ہے کہ انہوں نے اپنا کیلنڈر ایجاد کیا، اپنی کرنسی ایجاد کی، کسانوں کے لیے بہترین پالیسیاں بنائی، تجارت کو فروغ دیا، سلک کی صنعت کو دنیا میں پھیلایا. اور یہی نہیں، ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ اس قدر وسیع النظر تھے، اس قدر سیکولر تھے
کہ وہ کئی مندروں کے لیے خصوصی انتظامات اور خصوصی گرانٹ دیا کرتے، وہاں کے ہندو فیسٹیولوں کے لیے وہ خود سرکاری سطح پر بہت سارے انتظامات بھی کرتے تھے۔ وہ یہ جانتے تھے کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، لیکن سب اللہ کے بندے ہیں، اور وہ اسلامی تعلیمات سے اچھی طرح واقف تھے۔ اسلام میں زور زبردستی نہیں، لا اکراہ فی الدین، اسلام میں زبردستی نہیں ہے، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے۔ انسان کو اس دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے، اللہ نے انسان کو دونوں راستے بتا دیے ہیں۔ اللہ نے قرآن پاک میں واضح انداز میں اعلان کر دیا، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے تمہیں دونوں راستے بتا دیے ہیں۔ اس دنیا میں اللہ نے اس لیے بھیجا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے، اسی لیے اس دنیا میں بھیجا کہ تم میں سے کون بہترین عمل کرتا ہے۔ آپ ٹیپو سلطان کی زندگی کے بہترین عمل کو دیکھیے کہ انہوں نے جب انگریز کی اس چال کو سمجھا کہ ہندوستان کی سالمیت کو، یکجہتی کو، اتحاد کو، اتفاق کو پارا پارا کر کے اس کے تمام مسائل پر اپنا سکہ جمانا چاہتے ہیں، آپ کو یہ معلوم ہو کر بہت زیادہ حیرت ہوگی کہ ہندوستان کے اندر ہندوستان کو دنیا میں سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا، یہاں سونا، چاندی، ہیرے، جواہرات، دیگر معدنیات کے بے شمار ہوتا ہے۔ انگریز اس بات کو جانتا تھا۔ دستکاری، زیورات، ہنرمندی کے اعلیٰ نمونے، اعلیٰ درجے یہاں موجود تھے۔ چاول، گندم، مسالے جات، دیگر اجناس کی ہندوستان میں فراوانی، اللہ نے اس سرزمین کو ہمیشہ زرخیز رکھا۔ آج بھی بے شمار چیزیں ہندوستان میں ایسی ہیں جو ہم نہیں جانتے، سائنس تحقیق کر رہی ہے۔ بعض علاقوں کی مٹی میں کئی منرل موجود ہیں، ایسے پتھر ہماری زمین میں موجود ہے۔ جب تو راجستھان چلے جائیے، ہندوستان کے مختلف کونوں میں زمین میں مختلف قسم کے بہترین ماربل، کہیں پیراڈیزو ہے، کہیں بلیک گرینائٹ ہے، کہیں ریڈ ماربل ہے، کہیں وائٹ ماربل ہے، زمین ذخائر سے بھری، اور اس کی تحقیق انگریز کر چکے تھے۔ اور ہندوستان کے اندر وہ حکومت اور تجارت کے نام پہ تو داخل ہوئے تھے ایسٹ انڈیا کمپنی، لیکن ان کی نیت یہ تھی کہ یہاں کی تمام چیزوں پر قبضہ کر کر ہندوستان کی عوام کو غلام بنا دیا جائے اور ان کے تمام چیزوں کے مالک بن جائیں۔ لیکن ٹیپو سلطان شہید نے جب اس کو محسوس کیا تو انہوں نے آواز حق بلند کیا۔ وہ نیپولین بوناپارٹ سے بات کی، اوٹومن امپائر سے بات کی، افغانستان کے حکمرانوں سے بات کی، عرب کے حکمرانوں سے بات کی۔ انہوں نے ایک ایسا اتحاد بنانا چاہا کہ انگریز ہندوستان سے چھوڑ کر بھاگ گئے، اور یہ اتحاد اس لیے بنایا کہ انگریز کی نیت خراب، وہ ہندوستانیوں کو غلام بنا کر ان کے تمام وسائل پر قبضہ کر کے اپنے الو سیدھا کرنا چاہتے، یہاں کی ہر چیز کو وہ اپنے اقتدار میں لانا۔ انگریز نے تجارت کے نام پہ برٹش انڈیا کمپنی، ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کی، لیکن تمام ذخائر کو ایکسپورٹ کرتے، اپنی چیزوں کو لا کر مہنگے داموں میں یہاں پہ یہاں کی معیشت کا کھوکھلا کرنا چاہتے، یہاں کی عوام کی تمام طاقتوں کو وہ اپنے زیر لانا چاہتے۔ ہندوستان ایک ایسی سرزمین ہے دنیا میں جہاں صرف آپ کو ہنرمندی اور خصوصیات دکھتی۔ آج جرمنی میں آندھرا کے آئی ٹی سیکٹر میں سب سے زیادہ بچے کام کرتے ہیں۔ ہم نے یورپ امریکہ میں دیکھا کہ ہندوستان کی عوام لاکھوں کی تعداد میں آباد ہے۔ کئی ایسے علاقے ہیں جو انڈین علاقے کہلاتے ہیں، میری انڈیا کہلاتے ہیں، آپ بے دل ملک جا کر دیکھیں تو اللہ نے ہماری سرزمین کو سونے کی چڑیا بنایا، اور اس انگریز نے یہاں کے لوگوں کو لڑا کر یہاں کی سالمیت کو، یکجہتی کو، اتحاد کو پارا پارا کر کے یہاں کے تمام وسائل پر قبضہ کرنے کی بری نیت کی، اور یہاں اقتدار جما کر وہ ہمیں غلام بنا کر رکھنا چاہتا، اور اس کے خلاف آواز بلند کر کے، اور پھر انگریز کی سب سے زہریلی چال جو آج بھی ہمیں جس کے اثرات نظر آتے ہیں وہ ڈیوائڈ اینڈ رول پالیسی، وہ مسلمانوں کو مختلف حصوں میں تقسیم کرنا، ہندوؤں کو مختلف علاقوں میں اور حصوں میں، زبانوں میں
مختلف عقائد میں تقسیم کرنا، جس کے لیے اس دور میں آج تو ہمارے پاس سوشل میڈیا ہے، انٹرنیٹ، واٹس ایپ، فیس بک اور پرنٹ میڈیا سوشل بے شمار ہے، لیکن اس وقت یہ میڈیا موجود نہیں تھے، تو ان کے خلاف کتابیں لکھ کر تقسیم کر دیتا، ایک دوسرے کے خلاف کتابیں لکھ کر تقسیم کر دیتا. یہ سرکاری سرپرستی میں، انگریزوں کی سرپرستی میں ہوتا تاکہ مسلمان لڑے. ہندوؤں کے خلاف کتاب لکھا دی، مسلمان کا نام لکھ کے شائع کر دیا. مسلمانوں کے خلاف کتاب لکھا دی، ہندو کا نام لکھ کر شائع کر دیا. شیعہ کے خلاف کتاب لکھا دی، سنیوں کے خلاف سنی کا نام لکھ کر شائع کر دیا. اسی طرح یہ انگریز چاہتے تھے کہ اس ہندوستان کی متحدہ قوم کو اگر لڑانا ہے تو ان کو ڈیوائڈ اینڈ رول پالیسی پر کرنا پڑے. اس پالیسی کو سب سے پہلے سمجھنے والی شخصیت ہمارے ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ. آج بھی ہمیں اس ہندوستان کے اندر اگر ہمیں پھر سے ہمارا اقتدار اور ساری کائنات کا سپر پاور بننا ہے تو ہمیں اتحاد کرنا پڑے گا. ہندو مسلم اتحاد ہو، سکھ کا اتحاد ہو، تمام مذاہب کو ہم باہر رکھ کر ایک اتحاد ایسا کریں کہ ہم اپنے اتحاد کی طاقت کو ڈھونڈ لیں. اسلام ہمیں ہر مذہب کی عزت سکھاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ تشریف فرما دے، غیر مسلم ہندو بھائی کا جنازہ جا رہا تھا، آپ اٹھ گئے ہو. لوگوں نے کہا اللہ کے رسول وہ تو نام غیر مسلم ہے. آپ نے کہا تم اگر اس کے جنازے کی عزت کرو گے وہ تمہارے جنازے کی عزت کرے گا. ہماری تو یہ تعلیم ہے، عزت، احترام، وقار، محبت، خلوص، دوستی، آستی، یہ اسلام کی تعلیم ہے. احترام انسانیت کا نام اسلام ہے. تو میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان ہمارے بزرگوں کی جو سوچ، فکر، احساسات ہے اس کو سمجھیں اور ساتھ ساتھ ہم اس پر عمل کریں. اور ہمارے ہندوستان کے ہم وطن بھائیوں کو جو بلا وجہ نفرت کے بیانات دیتے تھے اور سمجھتے ہیں یہ انگریز کے چھوڑی ہوئی پالیسی ہے، میرے بھائیوں تم ہندوستانی ہو، ہندوستانی بن کر رہو. ہندوستان کی سالمیت، اس کی یکجہتی، اس کا اتحاد، اس کی ترقی اور اس کی برتری کے لیے کام کرو. اس لیے کہ تم کسی بھی ملک کو جاتے ہو، تمہیں تمہارے مذہب سے نہیں، تمہارے ملک کے نام ہندوستان سے بلایا. ہم نے سعودی عرب میں 20 سال زندگی گزاری، ہمیں کبھی بھی یا ہندی کا کیا پکارا جاتا کیا ہے ہندوستانی. اگر دو شیوخ بیٹھتے آپس میں اگر بات کرتے تو یہی کہتے فلاں ہندی، کس طرح بات کرتے. تو تمہاری شناخت ہندوستان سے ہے، ملک سے ہے، اور ملک کو تم ترجیح دو، اس کی ترقی، اس کی بھلائی، اس کی وسعت اور اس کے نکھار کے لیے کام کرو. اس لیے کہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہی سکھایا اور اسلام کی وطن سے محبت کی تعلیم دیتا. ہمیں اللہ نے اس ملکی میں پیدا کیا ہے، ہندوستان کی اللہ نے خود فیصلہ کیا ہے ہم نے ہندوستانی بنانے کا. اسی لیے ہمارا رزق اس نے آ رہا. ہم کہاں ہی ہو، ہمیں یہی واپس لوٹ کر آنا ہے اور ہمیں یہی رسم ہونا ہے. اس لیے کہ اللہ نے ہمیں سنا ہے کہ تمہیں ہندوستان میں اس لیے پیدا کیا کہ تم ہندوستانی اللہ تمہیں بنانا. اب یہاں کے لیے تم جو خیر، جو بھلائی، جو کامیابی کا، ڈیولپمنٹ کا، اپنے بھائیوں کے لیے اچھائی کا، ہندو مسلم کی اتحاد کا، ہر قسم کے ہندوستانی کے ساتھ اچھے رویے کا، ہمدردی کا، یہ کام تمہاری ضرورت ہے. بزرگوں سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے. چنانچہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح فکر اور صحیح سوچ عطا فرمائے، اس کی رضا کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو وسیع فرمائے، تنگ دلی سے ہمیں دور فرمائے، ہماری سوچ، ہماری فکر میں وسعت عطا فرمائے اور ہم سب کے درمیان اتحاد اور اتفاق پیدا فرمائے اور ہمیں اپنے ملک سے محبت کرتے ہوئے اسے پروان چڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو بھائی ہندوستان میں لڑانے کا کام کر رہے اللہ تعالیٰ انہیں نیک توفیق دے اور انہیں اس کے نقصانات سے واقف کرائے تاکہ ہمارا ملک ہر قسم کی پریشانیوں سے محفوظ رہے اور ہر ہندوستانی ترقی کرے. واقعی دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.